بالکل سچا ہے، یعنی اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے سورہ الصف آیت نمبر 23۔ اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور کیونکہ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حضور نے پہلے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، پھر اس کے بعد حکم دیا ہے۔ اور قربان جائیں، صدقہ خیرات کرتے تو خود پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تو جتنا مال آتا سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے، تو پھر آپ کی شان اور آپ کا مقام مرتبہ۔ اس لیے ان باتوں کا ذکر چھیڑتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی اس میں سے چھنٹے مل ہی جاتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی تو یہ الفاظ ہمارے لیے کسی پوائنٹ پر رہنمائی بن ہی جاتے ہیں، جہاں ہم کشمکش میں ہوں، تذبذب میں ہوں، وہاں یہ الفاظ رہنمائی بن کر، استاد بن کر ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا تھا وعدہ پورا کرنے کا حکم۔ اب جو وعدہ پورا نہیں کرتا، اگلا پوائنٹ ہے عہد کی بات پرس بھی ہوگی اگر کوئی وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ السؤال عن الإفاء بالعهد، یعنی عہد کے بارے میں پھر سوال بھی ہوگا۔ اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، وعدہ پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اب یہ بھی حکم ہے کہ یہاں اگر اگنور کیا تو یہ نہ سمجھے کہ چلو ٹائم نکل گیا، کوئی مسئلہ نہیں، لکھا جائے گا، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور قیامت کے۔ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، یہ تھی آیت سورہ الاسراء کی آیت نمبر اوپر والی 34، اور نیچے والی آیت جو ہے وہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 15۔ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باز پرس ہوگی، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی۔ یاد ہے نا عہد جو ہم نے کر کے آئے ہیں، اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الست بربکم قالوا بلا، ہم بلا کہہ کے آئے ہیں، اور ربکم میں تمہارا رب نے یہاں پر کون سا لفظ استعمال کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب ہوتا ہے پالنے والا، ٹھیک ہے، اور سمجھے اس کو، رب ہوتا ہے پالنے والا، اور جو پالتا ہے نا، کھلاتا ہے پلاتا ہے، کیسے ماں پالتی ہے؟ کھلا پلا کے پالتی ہے نا۔ اور یہ کپڑے بھی آپ کا رزق ہے، رزق کی جو ٹرم ہے نا یہ بہت وسیع ہے، ہر چیز کی اویلیبلٹی جو پیرنٹس دیتے ہیں وہ رزق ہے، ٹھیک ہے۔ اب ربکم کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس لیے جی کہ وہ رب ہے، اور بندے کو اس نے جب سے تمہیں بنایا ہے تب سے وہ سنبھال رہا ہے، اور جب تک تمہاری اخیر نہیں ہوگی تب تک وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، یہ رب ہے تمہارا۔ تو رب کے ٹرم کیوں استعمال؟ یہ صفاتی لفظ کے نام، اور بھی تو نام ہے اللہ کے، یا تو اللہ فرماتا الست اللہ کو، لیکن اس نے صفاتی نام سے ربکم کیوں چنا؟ جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں سب کے لیے ہے، پالتا خدا ہی ہے، جتنے بھی ہیں۔ اب یہ وہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ پیرنٹس نہیں پالتے، پیرنٹس کو صرف اللہ پاک نے بہانہ بنایا ہے، جی ذریعہ بنایا ہے، پالتا خدا ہی ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ جی تو اب اس نے اپنی رب والی صفت کیوں استعمال کی ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں نقطہ آغاز سے نقطہ انتہا تک لے جاؤں گا، ایک لمحہ بھی تمہاری زندگی میں ایسا نہیں آئے گا جس میں تمہارا کانٹیکٹ مجھ سے ٹوٹے گا، سمجھ آ گیا؟ مجھ سے ٹوٹے گا، اور جب کانٹیکٹ نہیں ٹوٹے گا اور ہر حال میں نے ہی پالنا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ہے، ہم جس کا کھا رہے ہیں وہ اس کے گا رہے ہیں۔ الست بربکم، دیکھو جب میں نے تمہیں پالنا اینڈ تک، تو پھر گیت بھی تو میرے گانے چاہیے نا، ماننا بھی تو مجھے چاہیے،
سمجھ آ گئی؟ اور پھر دیکھیں کہ اسی رزق کی جو صفت ہے، ربکم میں رزق آتا ہے، اسی کی جو صفت ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بڑی مقدار میں صفت عطا سخا حضور کی ذات میں ہے. صفت عطا ہے، صفت سخا ہے. اور حضور تو آئے ہی اس دن میں ہیں جس دن کو پیر کا دن کہتے ہیں. فرمایا ہفتے کے کتنے 7 دن ہوتے ہیں، ہر دن کی کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے کسی کو وجود کو، کسی دن میں کچھ بنایا، کسی میں کچھ بنایا، لیکن پیر والے دن میں اللہ پاک نے ساری مخلوق کو رزق عطا فرمایا. پیر والے دن بھیج کر بتا دیا کہ جو رزق تقسیم کرنے والا ہے، ان اللہ معطی وانا القاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. رب کے سارے خزانوں کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ حضور کے پاس. کسی اور کے پاس نہیں کہا گیا. سارے نبی آئے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں کہا گیا، صرف کس کے پاس؟ حضور کے پاس. تو اس لیے اللہ کی سب سے بڑی شان اور اس کی صفت کا اظہار مصطفیٰ ہے، کیونکہ اللہ عطا کرنے والا ہے، حضور تقسیم کرنے والے ہیں. اب سمجھ آ گئی ربوں کو ان کی تفسیر؟ ایسا پیر والا دن یوں تو نہیں رکھے اپنے محبوب پیدا ہوئے اس دن؟ جی پیر والے دن اسی وجہ سے رکھا نا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دن سب کو رزق. اب رزق کیا ہے؟ رزق صرف روٹی نہیں ہے، بیٹے بھی آتا بیٹے بھی رزق ہیں، تقسیم کا دن ہے. یہ ہماری روحیں بھی رزق ہیں. کسی کو روحانی زندگی ملی حضور کا صدقہ، ایمان کی زندگی ملی حضور. اب آگے چلتے چلے جائیں تو کتنے عقدے کھلتے چلے جائیں گے اور نقطے ذہن میں آتے جائیں گے کہ رزق عطا کرنے والا وہ محبوب. اس سے بڑھ کر رزق کیا ہے کہ جس کو رحمت للعالمین قرار دے دیا گیا. اور رحمت اس رحمت میں کتنا رزق ہے، جس کی رحمت میں 100 حصے بنا کر ایک حصہ دنیا میں دیا تو 99 حشر میں کتنا رزق بانٹیں گے حضور. اور سب سے بڑا ہماری روحوں کا رزق شفاعت ہوگی، اور وہ شفاعت کس کے پاس ہوگی؟ حضور کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ربکم سے کہاں سے بات نکلی اور کہاں تک؟ الحمدللہ یہ اللہ پاک کی عطا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق، بس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جی اس کے بعد ہے پورا کرنے والے سچے متقی ہیں. سچے متقی یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 یہ سورہ البقرہ. اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں. متقین کی صفات، اور سختی تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. یعنی وعدہ یہ نہیں ہے کہ جی کسی سے کلام کر لیا، مجھے کہا ہاں جی ایسے ہی میں کروں گا. اور وعدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی موقف پر ہوں، کسی جہاد پر ہوں، کسی ڈیوٹی پر ہوں، جیسے ماں شوہر کے گھر میں بیوی ہے، ماں ہے، بچوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر کر رہی ہے، اللہ کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کہ مولا میں تیرے ساتھ وفادار رہوں گی. اس کی مخلوق کے ساتھ وفادار رہنا، ہر رشتے کے ساتھ وفا کرنا، جس کیٹیگری کا جس رشتے کا دوست ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، رشتے دار ہیں، مسافر ہیں، ہمسائے ہیں، جو بھی ہیں ان کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھنا، یہ متقین کی صفات ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے یہ دیکھیں نا سختی اور تنگ دستی میں وعدہ پورا کرتے ہیں. یعنی مشکل بھی آ جائے تو متقین کی یہ صفت ہے. اور مصیبت اور بیماری میں بھی بہانہ نہیں لگاتے، بہانہ نہیں بنا لیتے. اور آج کل حال کیا ہے کہ نہ بھی ہو تو یہ بہانے خود ہی بنا لیے جاتے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختیار نہیں کیا جاتا. ارد گرد بھی بہت ساری مثالیں اور اکثر ہم بھی اگنور کر دیتے. اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرمائے اور ان قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. جی آگے ہے آیات کی بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی واقعہ بھی ہوگا، لیکن یہ جرنل بھی دیکھنے میں ہے سر، کیونکہ یہ ریلیٹڈ کرتی ہے نا یہ کہ آپ میں نازل ہوئی ہے، ان کے لیے نازل ہوئی ہے. جی واقعات تو پھر بہت ساری اس طرح جرنل بھی وہ دیکھیں ہمیں کیسے وہ ایمان لانا یہ بھی تو ایک بات ہے. جی یہ بھی تو اپنے رب سے بات ہے. اچھا آگے ہے سورہ آل عمران 76 آیت نمبر ہے. ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے اس پر واقعی کوئی مواخذہ نہیں، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا. اب دیکھیے یہاں پہلے وعدے کا ذکر ہے، پھر تقوی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ وعدہ پورا کرتے ہوئے بھی اس میں یہ نہیں کہ کوئی منافقت ہو یا اپنا کوئی مفاد ہو.
क्या है तकवा? तकवा कहते हैं प्योरिटी, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें प्योरिटी, जो आपका ताल्लुक है आपस में उसमें हुस्न अल्लाह के नजदीक इसलिए है कि उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, कोई मुफाद, कोई गरज, कोई लालच नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मुस्बत जैसे आपस में लेन देन करते हैं तो उस लिहाज से उससे सोचा जाए तो वो रब्बी इन्नी मगलूबी फंतासिर, ये रब्बी अन्नी है। तो अब ये है कि उस पर जो तकवा हर, यानी तकवा से मुराद ये है कि प्योरिटी, सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स प्योरिटी, कि आपने जो भी मामला किसी के साथ करना है प्योरिटी से कर लें जी, नियत की सफाई के साथ। और अगर नहीं इतने जोगे तो फिर रफ्यूज ही कर लें। तो मेरा ख्याल है कि उस लेन देन या उस ताल्लुक से बेहतर ये है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, वजह इसके कि फ्रॉड पर या मुनाफिकत पर कोई रिश्ता कायम किया जाए, वो देर पा होते ही नहीं बल्कि उल्टा जलील करता है, बंदे को तजलील होती है। क्योंकि इस्लाम के दिए हुए हर उसूल में हुस्न है, हर इखलाक में हुस्न है, और अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट आता है वो बड़ा हसीन होता है, वो रिश्ता कायम रहता है। सिद्क पर जो रिश्ता हो वो एंड तक कायम रहता है। और इस वक्त मैम साहब मेरे ज़हन में आ रहे हैं और अक्सर मुझे कहा करते थे कि आप देखिएगा सीधा, आपने देखना है कि मैं एंड तक आपके साथ वफादार रहूंगी। और मैं हैरान होती हूँ कि अल्लाह पाक ने उनको इतनी जिंदगी दी और जो मेरे बच्चों तक ने गवाही दी कि मैम ने जो जुबान से कहा वो करके दिखाया, ये उनकी मेन चीज थी। वो मतलब ऐसी बात करते नहीं थे कि जो ना कर सके, लेकिन जो थी, जो करनी होती थी वो जुबान से निकालते। और देखें जिंदगी उनकी खत्म हुई, लेकिन ये बात उनकी अभी तक कायम है, जब तक हम जिंदा रहेंगे कायम रहेगी कि मैम ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने जिस बात पे इत्तेफाक कर लिया और कहा आप देखिएगा मैं एंड तक आपकी मुखलिस रहूंगी, और आखिर तक उन्होंने वफा निभाई है। अल्लाह पाक ऐसे रफीक साथी सबको अता करे जो हमारी जिंदगी में कीमती सरमाया बन के आते हैं और जो फिर जाते नहीं हैं। जब दिल में आते हैं तो जाने के बावजूद भी जाते नहीं हैं। ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं, थोड़ी सी आयत रह गई है, ठीक है। किफाया है, फिर आगे जो होगा चैप्टर हया का होगा, अभी टाइम है 5 मिनट। अब पहले तो ये था कि